اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ تبوک پارٹ 1۔ غزوہ فتح مکہ حق اور باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ تھا۔ اس معرکے کے بعد اہل عرب کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کوئی شک باقی نہ رہا۔ اسی لیے حالات کی رفتار بدل گئی اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو گئے۔ اس کا اندازہ اس تعداد سے بھی لگایا جا سکتا ہے جو حجۃ الوداع میں حاضر ہوئی تھی۔ بہرحال اب اندرونی مشکلات کا تقریباً خاتمہ ہو چکا تھا اور مسلمان شریعت الہی کی تعلیم عام کرنے اور اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے یکسو ہو گئے تھے۔ غزوے کا سبب کیا ریزن تھا، کیوں یہ غزوہ تبوک ہوا؟ مگر اب ایک ایسی طاقت کا رخ مدینے کی طرف ہو چکا تھا جو وجہ جواز کے بغیر مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ یہ طاقت رومیوں کی تھی، جو اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑی فوجی قوت کی حیثیت رکھتی تھی۔ پچھلے اوراق میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ اس چھیڑ چھاڑ کی ابتدا شرحبیل بن عمرو غسانی کے ہاتھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کے قتل سے ہوئی۔ جنگ موتا جس کی وجہ سے ہوئی تھی اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کی شروعات جو تھی، غزوہ تبوک کی جو شروعات تھی وہ وہاں سے ہوئی تھی، جب کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر بصرہ کے حکمران کے پاس تشریف لے گئے تھے۔ یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی سرکردی میں ایک لشکر بھیجا تھا جس نے رومیوں سے سرزمین موتا میں خوفناک ٹکر لی، مگر یہ لشکر اس متکبر ظالموں سے انتقام لینے میں کامیاب نہ ہوا، البتہ اس نے دور و نزدیک کے عرب باشندوں پر نہایت بہترین اثرات چھوڑے۔ اس کے بعد جنگ موتا کے بعد ہی سب جگہ مشہور ہو گیا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں کہ اتنی بڑی فوج سے ٹکرا گئے۔ قیصر روم ان اثرات کو اور ان کے نتیجے میں عرب قبائل کے اندر روم سے آزادی اور مسلمانوں کی ہم نوائی کے لیے پیدا ہونے والے جذبات کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ جتنے بھی عرب کے قبیلے تھے جو کرسچن تھے، جو رومن امپائر کے انڈر میں تھے، اب وہ آزاد ہونا چاہتے تھے اور اس میں سے کچھ جو تھے وہ مسلمان ہونا چاہتے تھے۔ اس کے لیے یقیناً یہ ایک خطرہ تھا جو قدم بہ قدم اس کی سرحد کی طرف بڑھ رہا تھا اور عرب سے ملی ہوئی سرحد شام کے لیے چیلنج بنتا جا رہا تھا۔ اس لیے قیصر نے سوچا، قیصر یعنی جو رومن امپائر کا بادشاہ ہوتا تھا اسے قیصر کہتے تھے، قیصر نے سوچا کہ مسلمانوں کی قوت کو ایک عظیم اور ناقابل شکست خطرے کی صورت اختیار کرنے سے پہلے کچل دینا ضروری ہے تاکہ روم سے متصل عرب علاقوں میں فتنے اور ہنگامے سر نہ اٹھا سکیں۔ اس کو خطرہ ہوا کہ کہیں یہ جو عرب قبائل ہیں یہ اس کے خلاف نہ ہوں، تو اس نے سوچا کہ اس سے پہلے جو یہ مسلمانوں کی قوت بڑھ رہی ہے تو اس کو پورا کچل دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے۔ ان مصلحتوں کے پیش نظر ابھی جنگ موتا پر 1 سال بھی نہ گزرا تھا کہ قیصر نے رومی باشندوں اور اپنے ماتحت عربوں یعنی آل غسان وغیرہ پر مشتمل فوج کی فراہمی شروع کر دی اور ایک خون ریز اور فیصلہ کن معرکے کی تیاری میں لگ گیا۔ جتنے بھی عرب کے جو قبائل تھے، جو کرسچن تھے، جو اس کے انڈر میں تھے، ان سب کو ملا کر اس نے ایک فوج تیار کرنی شروع کر دی۔ روم و غسان کی تیاریوں کی عام خبریں، اب جو مدینہ میں مسلمان تھے ان کو خبریں مل رہی تھیں کہ یہ جو رومنس ہیں اور یہ غسانی ہیں، یہ سب جو ہیں ہمارے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔
ادھر مدینے میں پے در پہ خبریں پہنچ رہی تھیں کہ رومی مسلمانوں کے خلاف ایک فیصلہ کن معرکے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو ہمہ وقت کھٹکا لگا رہتا تھا اور ان کے کان کسی بھی غیر مانوس آواز کو سن کر فوراً کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ رومیوں کا ریلا آ گیا، یعنی مدینے میں اتنا زیادہ خوف تھا کہ کوئی بھی نئی آواز اگر وہ سنتے تھے تو ان کو ایسا لگتا تھا کہ رومی آ گئے۔ اس کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے کہ اسی 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے ناراض ہو کر 1 مہینے کے لیے ایلا کیا تھا اور انہیں چھوڑ کر ایک بالا خانے میں علیحدہ ہو گئے تھے، انہیں الگ ہو گئے تھے اور ایک جگہ الگ رہنے لگے تھے۔ اپنی ساری بیویوں سے انہوں نے ایلا کیا تھا۔ صحابہ اکرام کو ابتدائی حقیقت حال معلوم نہ ہو سکی تھی۔ انہوں نے سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے اور اس کی وجہ سے صحابہ اکرام میں شدید رنج اور غم پھیل گیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا ایک انصاری ساتھی تھا، جب میں خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود نہ رہتا تو وہ میرے پاس خبر لاتا اور جب وہ موجود نہ ہوتا تو میں اس کے پاس خبر لے جاتا۔ یہ دونوں ہی اوالی مدینے میں رہتے تھے، دونوں جو دوست تھے وہ مدینے میں رہتے تھے، ایک دوسرے کے پڑوسی تھے اور باری باری خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے تھے۔ اس زمانے میں ہمیں شاہ غسان کا خطرہ لگا ہوا تھا۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے اور اس کے ڈر سے ہمارے سینے بھرے ہوئے تھے۔ ایک روز اچانک میرا انصاری ساتھی دروازے پیٹنے لگا اور کہنے لگا کھولو کھولو۔ میں نے کہا کیا غسانی آ گئے؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑی بات ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے علیحدہ ہو گئے ہیں، یعنی الگ ہو گئے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں یوں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم میں چرچا تھا کہ آل غسان ہم پر چڑھائی کرنے کے لیے گھوڑوں کو نال لگوا رہے ہیں۔ ایک روز میرا ساتھی اپنی باری پر گیا اور عشاء کے وقت واپس آ کر میرا دروازہ بڑے زور سے پیٹا اور کہا، کیا وہ سویا ہوا ہے؟ میں گھبرا کر باہر آیا۔ اس نے کہا کہ بڑا حادثہ ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کیا غسانی آ گئے؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑا اور لمبا حادثہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ یہ الگ الگ کتابوں میں 2 روایتیں آتی ہیں۔ اس سے اس صورتحال کی سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو اس وقت رومیوں کی طرف سے مسلمانوں کو درپیش تھی، یعنی اتنا زیادہ خوف تھا مدینے میں۔ اس سے مزید اضافہ منافقین کی ان باتوں سے ہوا جو انہوں نے رومیوں کی تیاری کی خبریں مدینے پہنچنے کے بعد شروع کی۔ تو اس کے باوجود کہ یہ منافق دیکھ چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر میدان میں کامیاب ہیں اور روئے زمین کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتے، بلکہ جو رکاوٹیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں حائل ہوتی ہیں وہ پاش ہو جاتی ہیں، یعنی ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے باوجود ان منافقین نے یہ امید باندھ لی تھی کہ مسلمانوں کے خلاف انہوں نے اپنے سینوں میں جو درینہ آرزو چھپا رکھی ہے، یعنی جو نفرت چھپا رکھی ہے اور جس گردش دوران کا وہ عرصے سے انتظار کر رہے ہیں، اب اس کی تکمیل کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یعنی وہ دل میں سوچ رہے تھے، جو منافقین تھے، منافقین وہ ہوتے ہیں جن کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ جو منافقین تھے یہ مسلمانوں کے سخت دشمن تھے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ مسلمان بن کر رہ رہے تھے اور ان کو پوری امید تھی کہ اب یہ جو رومی ہیں، جو رومن امپائر ہے، ان کا جو حملہ ہوگا مسلمانوں کے اوپر تو مسلمان بالکل ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت ہی دل میں خوش ہو رہے تھے اس بات سے۔
اپنے اسی تصور کی بنا پر انہوں نے ایک مسجد کی شکل میں، جو مسجد زرار کے نام سے مشہور ہوئی، دسیسہ کاری اور سازش کا ایک بٹ تیار کیا، جس کی بنیاد اہل ایمان کے درمیان تفرقہ اندازی اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر اور ان سے لڑنے والوں کے لیے گھاٹ کی جگہ فراہم کرنے کے ناپاک مقصد پر رکھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ اس میں نماز پڑھا دیں۔ انہوں نے اپنی ایک جگہ بنائی تھی، منافقین نے، اس کو انہوں نے مسجد کا نام دیا تھا، اور انہوں نے سوچا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز پڑھا کے چلے جائیں گے تو سب مسلمانوں کو لگے گا کہ یہ مسجد ہے، اور یہاں پر ہم سب منافقین ملا کریں گے، اور جتنے بھی دشمن ہیں وہ آ کے وہاں پر ٹھہریں گے، اور جو بھی ان کے مسلمانوں کے خلاف جو بھی پلاننگ ہوگی وہ سب ہم وہاں بیٹھ کے کیا کریں گے۔ ان کا یہ پلان تھا۔ اس سے منافقین کا مقصد یہ تھا کہ وہ اہل ایمان کو فریب میں رکھیں اور انہیں پتہ نہ لگنے دیں کہ اس مسجد میں ان کے خلاف سازش اور دسیسہ کاری کی کارروائیاں انجام دی جا رہی ہیں، اور مسلمان اس مسجد میں آنے جانے والوں پر نظر نہ رکھیں، یعنی مسلمانوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، وہ سمجھے کہ مسجد ہے اور وہاں پر ہم اپنے کام کریں۔ اس طرح یہ مسجد منافقین اور ان کے بیرونی دوستوں، یعنی جو باہر کے ان کے جو دوست تھے، جو مسلمانوں کے دشمن تھے وہ ان کے دوست تھے، کے لیے ایک پرامن گھونسلے اور بھٹ کا کام دے، یعنی ایک جگہ ایسی مل جائے تاکہ جس میں مسلمانوں کے دشمن آ کے ٹھہریں اور وہ مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کریں، یہ ان کا مقصد تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں نماز کی ادائیگی کو جنگ کی واپسی تک کے لیے مؤخر کر دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری میں مشغول تھے۔ اس طرح منافقین اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے، اور اللہ نے ان کا پردہ واپسی سے پہلے ہی چاک کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے سے واپس آ کر اس مسجد میں نماز پڑھنے کی بجائے اسے ختم کر دیا۔ جو ان کا پلان تھا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ آ کے یہاں نماز پڑھا دیں ایک بار، تاکہ پھر سارے مسلمان آنے لگے اس میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی تو میں بہت زیادہ اس میں بزی ہوں، یعنی تیاری کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے لیے، واپسی میں نماز پڑھا دوں گا۔ لیکن جب واپس آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں نازل کی اور بتایا کہ یہ جو مسجد ہے یہ مسجد زرار ہے، یعنی تکلیف پہنچانے کے لیے مسلمانوں کو بنائی گئی ہے، اور اتنی زیادہ یہ منافقین کے جو مقصد تھا وہ بھی کھول کے رکھ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس مسجد کو جلا دیا جائے، تو اس کو ختم کر دیا گیا پھر اس مسجد کو۔ روم اور غسان کی تیاریوں کی خاص خبریں۔ یہ جو غسان جو تھے یہ عرب قبائل تھے، اور روم جو تھا وہ رومن امپائر تھا، اور یہ عرب قبائل جو تھا یہ کرسچن تھا اور یہ رومن امپائر کے انڈر میں تھا، اور یہ بالکل عرب کی سرحد پہ تھا، جو ان کا جو رومن امپائر کا جو باؤنڈری تھی وہاں تھا یہ عرب قبیلہ۔ ان حالات اور خبروں کا مسلمان سامنا کر ہی رہے تھے کہ انہیں اچانک ملک کے شام سے تیل لے کر آنے والے نبطیوں سے معلوم ہوا، جو تیل لے کر آتے تھے بیچنے کے لیے، ان سے معلوم ہوا کہ ہرقل نے 40,000 سپاہیوں کا ایک لشکر جرار تیار کیا ہے، اور روم کے ایک عظیم کمانڈر کو اس کی کمان سونپی ہے۔ اپنے جھنڈے تلے عیسائی قبائل لخم و جذام وغیرہ کو بھی جمع کر لیا ہے، اور ان کا ہراول دستہ بلقا پہنچ چکا ہے۔ اس طرح ایک بڑا خطرہ مجسم ہو کر مسلمانوں کے سامنے آ گیا۔ جو وہاں سے شام سے آتے تھے، جو نبطی تیل بیچنے آتے تھے، انہوں نے آ کے یہ خبر دی کہ اس طرح سے ان کی پلاننگ شروع ہو گئی ہے، اور ایک جگہ کا بتایا کہ وہاں پر تو پہنچ بھی چکے ہیں وہ۔ حالات کی نزاکت میں اضافہ۔ پھر جس بات سے صورتحال کی نزاکت میں مزید اضافہ ہو رہا تھا وہ یہ تھی کہ زمانہ سخت گرمی کا تھا۔
وہ جو ٹائم تھا وہ بہت سخت گرمی کا ٹائم تھا، لوگ تنگی اور قحط سالی کی آزمائش سے دو چار تھے۔ مدینے میں قحط سالی تھا، سواریاں بہت کم تھیں، پھل پک چکے تھے، مطلب پھلوں کو توڑنے کا ٹائم تھا، سال بھر جو فصلیں ہوتی تھیں ان کو بس توڑنے کا ٹائم تھا وہ، اس لیے لوگ پھل اور سائے میں رہنا چاہتے تھے، وہ فی الفور روانگی نہ چاہتے تھے۔ ان سب پر مستضاد مسافت کی دوری اور راستے کی پیچیدگی اور دشواری تھی، یعنی تبوک جو تھا وہ بہت دور تھا، مسافت یعنی ڈسٹنس جو تھا وہ بہت دور تھا، ان کے پاس سواری بھی نہیں تھی، پیسہ بھی کم تھا، اور بہت سخت گرمی کا ٹائم تھا، اور فصلیں جو تھی وہ پک چکی تھیں، ان کو توڑنے کا ٹائم تھا یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک قطعی اقدام کا فیصلہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات کا مطالعہ کہیں زیادہ دقت نظر سے فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فیصلہ کن لمحات میں رومیوں سے جنگ لڑنے میں کاہلی اور سستی سے کام لیا، رومیوں کو مسلمانوں کے زیر اثر علاقوں میں گھسنے دیا، تو وہ مدینے تک بڑھ اور چڑھ آئیں تو اسلامی دعوت پر اس کے نہایت برے اثرات مرتب ہوں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ وہاں سے بڑھتے بڑھتے مدینے تک پہنچ جائیں گے، مسلمانوں کی فوجی ساکھ اکھڑ جائے گی، اور وہ جاہلیت جو جنگ حنین میں کرائی ضرب لگنے کے بعد آخری دم توڑ رہی تھی دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ یعنی جنگ حنین میں مسلمانوں نے جاہلیت کی سب چیزوں کو بالکل ختم کر دیا تھا، آخری جنگ تھی، وہ مشرکین کے ساتھ سب کچھ ختم کر دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کا جو اتنا رعب ہے اور سب کچھ ہے وہ سب ختم ہو جائے، اور مسلمان ختم ہو جائیں، اور ان کی جو جتنے بھی سب لوگ جو ہیں مشرکین جو ہیں ابھی دبے ہوئے ہیں وہ سب دوبارہ سے وہ سب حملہ کریں، اور منافقین جو مسلمانوں پر گردش زمانے نے ان کے اوپر مصیبت آئے کا انتظار کر رہے ہیں، اور ابو عامر فاسق کے ذریعے شاہ روم سے رابطہ قائم کیے ہوئے ہیں۔ یہ جو منافقین تھے ان کا ایک، جیسے عبداللہ بن ابی سردار تھا، ویسے ہی ان کا ایک اور سردار تھا ابو عامر فاسق، وہ جو تھا وہ کرسچن تھا اور وہ سیدھے مدینے کا تھا، لیکن اس کے تعلقات جو تھے وہ شاہ روم سے تھے، یعنی قیصر جو بادشاہ تھا وہاں کا اس سے رابطہ قائم کیے ہوئے ہیں۔ پیچھے سے عین اس وقت مسلمانوں کے شکم میں خنجر گھونپ دیں گے، یعنی اگر ان سے مقابلہ نہیں کیا گیا تو یہ منافق جو ہیں یہ بھی نقصان پہنچا دیں گے۔ جب آگے سے رومیوں کا ریلا ان پر خونخوار حملہ کر رہا ہوگا، یعنی ادھر سے منافق ہمیں نقصان دیں گے اور ادھر سے رومی نقصان دیں گے، اس طرح وہ بہت ساری کوششیں رائگاں چلی جائیں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے اسلام کی نشر و اشاعت میں صرف کی تھیں، یعنی جتنی بھی آپ نے اتنی محنت کی تھی اتنے سالوں میں، وہ سب کوششیں جو ہیں وہ بیکار چلی جائیں گی اور مسلمان ختم ہو جائیں گے، اور بہت ساری کامیابی ناکامی میں تبدیل ہو جائیں گی، جو طویل اور خونریز جنگوں اور مسلسل فوجی دوڑ دھوپ کے بعد حاصل کی گئی تھیں، یعنی وہ سب جتنی محنت تھی ابھی تک ہوئی تھی وہ سب ختم ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتائج کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے، اس لیے اسرت و شدت کے باوجود، یعنی بہت کمی تھی اس ٹائم پہ، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ رومیوں کو دارالاسلام کی طرف پیش قدمی کی مہلت دیے بغیر خود ان کے علاقے اور حدود میں گھس کر ان کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑیں،
اتنے سارے ریزنز تھے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ یہاں آئیں، اس سے پہلے ہم ان کے پاس جائیں گے اور وہاں جنگ کریں گے، ان کے علاقے میں جا کر۔ رومیوں سے جنگ کی تیاری کا اعلان۔ یہ معاملہ طے کر لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام میں اعلان فرما دیا کہ لڑائی کی تیاری کریں۔ قبائل عرب اور اہل مکہ کو بھی پیغام دیا کہ لڑائی کے لیے نکل پڑیں۔ جتنے بھی مسلمان ہو گئے تھے، مدینہ، مکہ اور آس پاس کے جتنے بھی عرب قبائل تھے، سب جگہ اناؤنسمنٹ کروا دیا کہ لڑائی کے لیے سب تیار ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب کسی غزوے کا ارادہ فرماتے تو کسی اور ہی جانب روانہ ہوتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بتاتے نہیں تھے کہ کہاں جا رہے ہیں، کس پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں، دوسرے ڈائریکشن میں جاتے تھے اور لاسٹ مومنٹ پہ جا کے ڈائریکشن چینج کرتے تھے اور جہاں حملہ کرنا ہوتا تھا وہاں پہنچ جاتے تھے۔ یعنی کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ آپ کہاں جانے والے ہیں، نہ صحابہ کو پتہ ہوتا تھا، اس طرح سے آپ کرتے تھے۔ لیکن صورتحال کی نزاکت اور تنگی کی شدت کے سبب اب کی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف اعلان فرما دیا کہ رومیوں سے جنگ کا ارادہ ہے، تاکہ لوگ مکمل تیاری کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر لوگوں کو جہاد کی ترغیب بھی دی اور جنگ ہی پر ابھارنے کے لیے سورہ توبہ کا بھی ایک ٹکڑا نازل ہوا۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ اور خیرات کرنے کی فضیلت بیان کی اور اللہ کی راہ میں اپنا نفیس مال خرچ کرنے کی رغبت دلائی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب تیار ہو جائیں جہاد پر اور جتنا زیادہ ہو سکے صدقہ کریں، تاکہ جنگ جو فوج جو ہوگی اس کے جتنے بھی خرچے ہوں گے اس کو اٹھایا جائے، اور سب کو بہت زیادہ ابھارا، سب کو بہت زیادہ موٹیویٹ کیا کہ وہ جنگ لڑنے آئیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی سورہ توبہ میں آیتیں نازل کی تاکہ لوگ جو ہیں اپنی جان اور مال سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ غزوے کی تیاری کے لیے مسلمانوں کی دوڑ دھوپ۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رومیوں سے جنگ کی دعوت دے رہے ہیں، فوراً ہی تکمیل کے لیے دوڑ پڑے اور پوری تیز رفتاری سے لڑائی کی تیاری شروع کر دی۔ سب نے لڑائی کی تیاری شروع کر دی۔ قبیلے اور برادریاں چہر جانب سے مدینے میں اترنا شروع ہو گئیں، اور سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری تھی، کسی مسلمان نے اس غزوے سے پیچھے رہنا گوارا نہ کیا۔ صرف جو منافق تھے، جن کے دل میں نفاق تھا، یعنی اندر سے کچھ باہر سے کچھ، جو مسلمانوں کے دشمن تھے، وہ صرف پیچھے رہے، باقی جتنے بھی مسلمان تھے سب آگے آ گئے لڑنے جانے کے لیے، فوج میں جانے کے لیے۔ البتہ 3 مسلمان اس سے مستثنیٰ ہیں، یعنی 3 مسلمان جو ایسے تھے وہ پیچھے رہ گئے ہیں کہ صحیح الایمان ہونے کے باوجود، یعنی بہت پکے ایمان والے تھے وہ، اس کے باوجود انہوں نے غزوے میں شرکت نہ کی۔ حالات یہ تھے کہ حاجت مند فاقہ مست لوگ آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے کہ ان کے لیے سواریاں فراہم کر دیں، یعنی جو بیچارے غریب مسلمان تھے وہ بھی آتے، بہت ضرورت مند ہوتے تھے وہ، جن کو فاقے ہو رہے ہوتے تھے، ان کے پاس کھانے کے لیے بھی نہیں ہوتا تھا، وہ بھی آئے کہ ہم بھی لڑنے جائیں گے لیکن ہمارے پاس سواری نہیں ہے۔ سواری وہ آتے اور درخواست کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سواری فراہم کر دیں تاکہ وہ بھی رومیوں سے ہونے والی اس جنگ میں شرکت کر سکیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے معذرت کرتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگتے کہ نہیں میرے پاس اتنی سواریاں نہیں ہیں، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن مجید میں اتارا ہے، میں تمہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں تمہیں سوار کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے میں تمہیں سوار کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتا، تو وہ اس حالت میں واپس ہوتے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے
کہ وہ خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں پا رہے، یعنی ان کو وہ روتے ہوئے جاتے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے کہ وہ خرچ کر سکیں اور وہ جنگ پر جا سکیں۔ اسی طرح مسلمانوں نے صدقہ و خیرات کرنے میں بھی ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ملک شام کے لیے ایک قافلہ تیار کیا جس میں پالان اور کجاوے سمیت 200 اونٹ تھے۔ کجاوے ہوتے ہیں جو اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے، پالان اور کجاوے اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے، 200 اونٹ تھے اور 200 اوقیہ تقریباً 19.5 کلو چاندی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد پھر 100 اونٹ پالان اور کجاوے سمیت صدقہ کیا۔ اس کے بعد 1000 دینار تقریباً 5.5 کلو سونے کے سکے لے آئے اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں بکھیر دیے، یعنی اتنا سارا صدقہ کیا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں الٹتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، آج کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ جو بھی کرے انہیں ضرر نہ ہوگا، یعنی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس کے بعد وہ جو بھی عمل کریں گے۔ اس کے اتنے خوش تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس صدقے سے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر صدقہ کیا اور صدقہ کیا، یہاں تک کہ ان کے صدقے کی مقدار نقدی کے علاوہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے تک جا پہنچی، یعنی وہ کرتے ہی چلے گئے صدقہ۔ ادھر حضرت عبد الرحمن بن عوف 200 اوقیہ تقریباً 29.5 کلو چاندی لے آئے۔ حضرت ابو بکر نے اپنا سارا مال حاضر خدمت کر دیا اور بال بچوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کچھ نہ چھوڑا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب کچھ لے آئے جو کچھ بھی ان کے پاس تھا۔ ان کے صدقے کی مقدار 4000 درہم تھی اور سب سے پہلے یہی اپنا صدقہ لے کر تشریف لائے تھے، سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لائے تھے اپنا صدقہ۔ حضرت عمر نے بھی اپنا آدھا مال خیرات کیا۔ حضرت عباس بہت سا مال لائے۔ حضرت طلحہ، سعد بن عبیدہ رضی اللہ عنہ اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ بھی کافی مال لائے۔ حضرت عاصم بن عادی رضی اللہ عنہ 90 وسق یعنی 13,500 کلو 13.5 ٹن کھجور لے کر آئے۔ بقیہ صحابہ رضی اللہ عنہ بھی پے در پہ اپنے تھوڑے زیادہ صدقات لے آئے، یہاں تک کہ کسی نے 1 مد یا 2 مد صدقہ کیا، یعنی تھوڑا سا بھی صدقہ کیا۔ لوگوں نے جتنا جس کے پاس تھا، وہ اس سے زیادہ کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ عورتوں نے بھی ہار، بازو بند، پائزیب، بالی، انگوٹھی وغیرہ جو کچھ ہو سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ کسی نے بھی اپنا ہاتھ نہ روکا اور بخل سے کام نہ لیا، سوائے منافقین کے جو صدقات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والوں پر طعنہ زنی کرتے تھے کہ یہ ریاکار ہیں، اور جن کے پاس اپنی مشقت کے سوا کچھ نہ تھا ان کا مذاق اڑاتے کہ یہ 1-2 کھجور سے قیصر کی مملکت فتح کرنے اٹھے ہیں۔ اتنا یہ جو تھے اوپر سے یہ پریشان کر رہے تھے منافقین۔ اسلامی لشکر تبوک کی راہ میں اس دھوم دھام، جوش و خروش اور بھاگ دوڑ کے نتیجے میں لشکر تیار ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو، اور کہا جاتا ہے کہ صبا رضی اللہ عنہ بن ارفتہ کو مدینے کا گورنر بنایا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب کو اپنے اہل و عیال کی دیکھ بھال کے لیے مدینے میں رہنے کا حکم دیا، لیکن منافقین نے ان پر طعنہ زنی کی، اس لیے وہ مدینے سے نکل پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ حضرت علی جو تھے ان کو بہت طعنے دے رہے تھے یہ منافقین جو تھے، تو وہ غصے میں جو تھے وہ چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لشکر چل دیا تھا اس سے جا کے آ ملے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر مدینے واپس کر دیا اور فرمایا، کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ مجھ سے تمہیں وہی نسبت ہو
جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت ہارون علیہ السلام کو تھی، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ ان سے اتنی بڑی بات کہی۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انتظام کے بعد شمال کی جانب کوچ فرمائی۔ نسائی کی روایت کے مطابق یہ جمعرات کا دن تھا۔ منزل تبوک تھی۔ لشکر بڑا تھا، 30,000 مردان جنگی تھے، 30,000 کا لشکر تھا۔ اس سے پہلے مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر کبھی فراہم نہ ہوا تھا، اس لیے مسلمان ہر چاند مال خرچ کرنے کے باوجود لشکر کو پوری طرح تیار نہ کر سکے تھے، بلکہ سواری اور توشے کی سخت کمی تھی، یعنی کھانے کو بھی نہیں تھا اور سواری بھی بہت کم تھی۔ 18 آدمیوں پر ایک اونٹ تھا، جس پر یہ لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ اسی طرح کھانے کے لیے بعض اوقات درختوں کے پتیوں استعمال کرنی پڑتی تھیں، جس سے ہونٹوں میں ورم آ گئے تھے۔ مجبوراً اونٹوں کو قلت کے باوجود ذبح کرنا پڑتا تھا کہ جو اونٹ جو ہوتے ہیں وہ اکٹھا پانی پی لیتے ہیں، تو پانی کی کمی ہوتی تھی، تو پھر مجبوراً اتنے کم اونٹ تھے، اس کے بعد بھی ان کو ذبح کرتے تھے اور ان کے جو پیٹ میں جو پانی ہوتا تھا وہ پی کے کام چلاتے تھے۔ جمع شدہ پانی اور تری پی جا سکے، اسی لیے اس کا نام جیش اسرا، تنگی کا لشکر پڑ گیا تھا۔ یہ جو جنگ تبوک ہے اس کو جیش اسرا بھی کہا جاتا ہے، یعنی تنگی والا لشکر۔ جیش یعنی لشکر ہوتا ہے، اسرا یعنی تنگی۔ تبوک کی راہ میں لشکر کا گزر ہجر یعنی دیار سمود سے ہوا، جو صالح علیہ السلام کا جو علاقہ ہے قوم سمود کا، جو بھی پہاڑ میں ان کے جو پورے گھر بنے ہوئے ہیں وہاں سے ان کا گزر ہوا، کیونکہ وہ مدینے سے تبوک کے راستے میں پڑتا ہے۔ سمود وہ قوم تھی جس نے وادی القرا کے اندر چٹانیں تراش کر مکانات بنائے تھے۔ صحابہ اکرام نے وہاں کے کنویں سے پانی لے لیا تھا، لیکن جب چلنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہاں کا پانی نہ پینا اور اس سے نماز کے لیے وضو نہ کرنا، اور جو آٹا تم لوگوں نے گوندھ رکھا ہے اسے جانوروں کو کھلا دو، خود نہ کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے پیچھے تھے، باقی جو تھے وہ آگے تھے، تو انہوں نے وہاں پہنچ کے وہاں کے کنویں سے پانی لیا، آٹا واٹا گوندھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ نہیں، یہ جو ہے عذاب کی جگہ تھی، کیونکہ وہاں اللہ کا عذاب آیا تھا، تو وہاں سے نہ پانی پینا ہے اور جو آٹا بھی گوندھا ہے وہ بھی جانوروں کو کھلا دو۔ جبکہ سوچیں آپ کتنی قلت تھی سب کھانے پینے کی، اس کے بعد آپ نے کہا کہ سب یہاں کا نہ پانی پی سکتے ہیں، نہ یہاں کے پانی سے گوندھا ہوا آٹے کی روٹیاں کھا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا کہ لوگ اس کنویں سے پانی لیں جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، یعنی صرف اس کنویں سے پانی لے سکتے تھے۔ صحیحین میں ابن عمر یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجر دیار سمود سے گزرے تو فرمایا، ان ظالموں کی جائے سکونت میں داخل نہ ہونا کہ کہیں تم پر بھی وہی مصیبت نہ آ پڑے جو ان پر آئی تھی، ہاں مگر روتے ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر ڈھانکا اور تیزی سے چل کر وادی پار کر گئے، یعنی رکنے کو بھی منع کیا وہاں پر۔ راستے میں لشکر کو پانی کی سخت ضرورت پڑی، یہاں تک کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے بادل بھیج دیا، بارش ہوئی، لوگوں نے سیر ہو کر پانی پیا اور ضرورت کا پانی لاد بھی لیا۔ پھر جب تبوک کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل انشاءاللہ تم لوگ تبوک کے چشمے پر پہنچ جاؤ گے، لیکن چاش سے پہلے نہیں پہنچو گے، لہٰذا جو شخص وہاں پہنچے اس کے پانی کو ہاتھ نہ لگائے یہاں تک کہ میں آ جاؤں۔ اب یہ خاص بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی کہ تم لوگ
چارج سے پہلے نہیں پہنچ پاؤ گے، لیکن وہاں پر ایک چشمہ ہے، اس کو ہاتھ مت لگانا جب تک کہ میں نہ آ جاؤں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ پہنچے تو وہاں 2 آدمی پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ چشمے سے تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا تم دونوں نے اس کے پانی کو ہاتھ لگایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے جو کچھ اللہ نے چاہا فرمایا، پھر چشمے سے چلو کے ذریعے تھوڑا تھوڑا پانی نکالا یہاں تک کہ قطرے جمع ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا چہرہ اور ہاتھ دھویا اور اسے چشمے میں انڈیل دیا۔ اس کے بعد چشمے سے خوب پانی آیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ صحابہ اکرام نے سیر ہو کر پانی پیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم اس مقام کو باغات سے ہرا بھرا دیکھو گے۔ راستے ہی میں یا تبوک پہنچ کر روایت میں اختلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات تم پر سخت آندھی چلے گی، لہٰذا کوئی نہ اٹھے اور جس کے پاس اونٹ ہو وہ اس کی رسی مضبوطی سے باندھ لے۔ تو سخت آندھی چلی، ایک شخص کھڑا ہو گیا تو آندھی نے اسے اڑا کر طائی کی 2 پہاڑیوں کے پاس پھینک دیا۔ اب یہ راستے کے جو حالات ہیں وہ سب بھی بیان ہوئے یہاں پر۔ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھا اور مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھا پڑھتے تھے۔ یہ بھی بہت سارے اس میں سے جو مسئلے نکلے ہیں کہ اکٹھا بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ جب سفر میں ہو تو ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھ سکتے ہیں اور عشاء اور مغرب کو ملا کے پڑھ سکتے ہیں۔ جمع تقدیم بھی کرتے تھے اور جمع تاخیر بھی، یعنی ظہر کے وقت ظہر اور عصر دونوں پڑھ لیتے تھے، اور جمع تاخیر یعنی عصر کے وقت ظہر اور عصر اس طرح بھی پڑھتے تھے۔ جمع تقدیم کا مطلب ہے کہ ظہر اور عصر دونوں ظہر کے وقت میں اور مغرب اور عشاء دونوں مغرب کے وقت میں پڑھی جائیں، اور جمع تاخیر کا مطلب ہے کہ ظہر اور عصر دونوں عصر کے وقت میں اور مغرب اور عشاء دونوں عشاء کے وقت میں پڑھی جائیں۔